لے کر آئے گا. آپ آج کس سے التجا کریں گے کہ انصاف ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا والوں سے تو مایوس ہوں کہ دنیا والے ان مظلوموں کو انصاف دیں گے. یقیناً احکم الحاکمین جو ہے خدا کی ذات، وہ دنیا میں بھی ان کو انصاف دے گی اور آخرت میں بھی ان کو انصاف دے گی. یہ حقیقت ہے کہ آج ظالموں نے ظلم کیا ہے. یہ ظلم برداشت کر لیا ہے ان لوگوں نے. سردی میں بیٹھ کر یتیم بچوں کے ساتھ صبر اور حوصلے کا قرآن کے حکم مطابق عملی مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. لیکن کل روز قیامت جو مظلوم کا دن ہوگا ظالم کے خلاف، اس سے یہ نہیں بچ سکیں گے. اور پھر صرف وہی نہیں ہے، یہ غلط نہیں چیخ رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئے اور سب کے. وزیر اعظم صاحب سب سے پہلے اس جرم میں شریک ہیں، اس لیے کہ ذمہ داری ان کی ہے بطور سربراہ کے. ٹھیک ہے قتل وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ علاقہ جو اس وقت دنیا کا سب سے حساس ترین علاقہ بن چکا ہے سی پیک کی وجہ سے، جہاں دنیا جہاں کی ایجنسیاں، دنیا جہاں کے تمہارے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں. پھر جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری تک کو تو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک کمیونٹی جو ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. حضور آپ اس وقت ریاست سے، عوام سے، کس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ریاست سے مطالبہ تو جو ظاہری حالات ہیں، مایوسی نظر آتی ہے کہ وہاں سے تو ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں ہے. ہم خداوند متعال کا ہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ اور احتجاج پیش کرتے ہیں، اور اپنے بہنوں اور بچوں کو یہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے خود ہی اپنی لڑنی ہے اور خود ہی اپنی حفاظت کرنی ہے. ہم اتنے سالوں سے اتنے لاشیں دے کر بھی ان کو آزما چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی سوائے جھوٹے وعدوں کو نہیں ہے. تو لہٰذا بات وہی ہے کہ بہنیں اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں. ان کے بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے پرائے ساتھ کھڑے. افسوس تو یہ ہوتا ہے جب آسٹریلیا کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آؤ ہزارہ کی برادری میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میرے ملک میں آ کے سکونت اختیار کر لو. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہوتا اس وقت پاکستان کے لیے. بےزتی ہے جی، ہماری کتنی بےزتی ہے. آسٹریلیا کا وزیر اعظم میرے پاس مناظر حسین میں آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہزارہ قبیلے کے افراد کو تعلیم کے حوالے سے سہولتیں دینے کے لیے حاضر ہیں، ہمارے پاس ہے، ہم پناہ دیتے ہیں. یار کہاں غیرت ایمانی اور کہاں غیرت ملکی دفن ہو گئی ہے. تو میں قمر باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا، سلام ہے آپ کو، آپ دنیا کے اس عظیم ترین فوج کے سپہ سالار ہیں جس پہ پوری دنیا فخر کرتی ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ چند افراد آپ سی پیک کے حوالے سے ڈورا پیٹ رہے ہیں، ساری حکومت، ساری دنیا، تو کیا ان 4 دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتے؟ افسوس یہ کر سکتے ہیں، خدا را کر سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے. لہٰذا ایک دروازہ جو بند ہوا تھا ظلم و جور کا، وہ دوبارہ کھل چکا ہے، اس کو روک لیجیے. ابھی شاہ صاحب یہ ان لوگوں کی، ان عورتوں کی جب آپ نے بات سنی نا، تو یہ انتہائی با اخلاق اور با پردہ خواتین تھی. لیکن اگر غریب آدمی کا اخلاق ہونا تو یہ اس کی مجبوری سمجھی جاتی ہے. اگر امیر آدمی اخلاق پیش کرے نا تو اس کو اخلاق سمجھا جاتا ہے. پھر مظلوم غریب لوگ ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ مظلوم کو قرآن کریم نے احتجاج کرنے کا حق دیا ہے. ان کی زبان سے کوئی کلمہ بد نکلا ہے؟ کوئی گالی، کوئی گلوچ، کوئی برے لفظ، سوائے اس کے کہ اپنا معاملہ خدا کے حوالے سے اور وزیر اعظم کو پکار رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کیمرے میں دیکھ کے ریاست سے جو اپیل کرنا چاہیں وہ کریں. میں ریاست کے ذمہ داران سے، اس میں پاک فوج کے سربراہ سے بھی دستبستہ یہ درخواست کرتا ہوں، بات شیعہ سنی کی نہیں ہے. بے شک یہ ایک ہزارہ قبیلہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت آپ عالمی سطح پہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے پاکستان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. اور پھر یہ علاقہ جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، دنیا کے نزدیک اس وقت بالکل اتنا حساس علاقہ ہو چکا ہے. خدا را فوری طور اگر باجوہ صاحب پارا چنار پہنچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں امن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ میری درخواست ہے کہ باجوہ صاحب بھی پہنچیں اور وہاں جا کر ان مظلوموں کو فوری انصاف دیں. اور جیسا کہ پیر صاحب نے کہا ہے، ان کی زندگی بھر کی کفالت اپنے ذمہ